انسان کا جب وقت آخر ہو نا تو ان آیتوں پر غور کرے جو رحمت سے متعلق ہے، ان احادیث پر غور کرے جو بخشش و مغفرت سے متعلق ہے۔ جیسے کہ ہم نے آیت پڑھی لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، ایسی آیتوں پر غور کر۔ کنز العمال شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ایک قریب الموت آدمی کے پاس تشریف لے گئے، آپ نے اس سے دریافت فرمایا یہ بتاؤ اس وقت کیا محسوس کر رہے ہو؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوں، لیکن اپنے گناہوں کا خوف بھی دامنگیر ہے۔ یہ سن کر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس آدمی کے دل میں یہ دو چیزیں جمع ہو جائے اسے اللہ تعالیٰ وہی کچھ عطا فرماتا ہے جس کی اسے امید ہو، اور اس چیز سے امن عطا فرماتا ہے جس سے اسے ڈر لاحق ہو۔ حیان ابھی نظر بیان فرماتے ہیں کہ میں ابن اسود کی عیادت کے لیے جا رہا تھا تو مجھے حضرت واصلہ ابن اسقا مشہور صحابی رسول یہ مجھے راستے میں مل گئے۔ مفہوم اس طرح کا ہے کہ انہوں نے مجھ سے پوچھا یا میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں ابن اسود جو بیمار ہے نا ان کی عیادت کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا حضرت میں بھی وہاں جا رہا ہوں، چلو دونوں چلتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ دونوں پہنچے۔ کہتے ہیں ہم اسود کے پاس پہنچے نا تو انہوں نے حضرت واصلہ ابن اسقا کو اپنے پار برابر بٹھایا، پاس بٹھایا، اور ان کا مبارک ہاتھ لیا اور ہاتھ لے کر اپنی آنکھوں اور اپنے چہرے پہ ملنے لگ گئے۔ لوگ پوچھتے ہیں نا یہ ہاتھوں کو چومنے کا ثبوت کہاں سے ہے؟ یہ بزرگوں کا ہاتھ جو ہے اب تم اپنے چہرے پہ لگاتے ہو، یہ ثبوت کہاں پہ ہے؟ دیکھیے میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات بیان کر رہا ہوں، اسے ذہن میں رکھے۔ اللہ اکبر، تو آنکھوں اور چہرے پر ملنے لگے۔ اس نسبت کی وجہ سے کیوں مل رہے تھے یہ بھی سنیے آپ۔ اس نسبت کی وجہ سے کہ حضرت واصلہ نے ان ہاتھوں سے رسول اللہ علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں پر بیعت کی تھی، تو یہ ہاتھ رسول اللہ علیہ السلام کے ہاتھ میں گئے تھے۔ اللہ اکبر، اس وجہ سے اپنے چہرے پر اپنی آنکھوں پر ملنے لگے۔ حضرت واصلہ نے ان سے پوچھا یہ بتاؤ ابن اسود اپنے رب کے متعلق کیسا محسوس کرتے ہو؟ تو ابو الاسود نے اشارے سے جواب دیا میں حسن ظن رکھتا ہوں، یعنی مجھے یقین ہے میرا رب مجھے بخش دے گا، وہ مہربان، وہ رحمان رحیم ہے۔ تو حضرت واصل نے فرمایا تمہیں مبارک ہو، میں نے رسول اللہ علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق سلوک کرتا ہوں، اس لیے وہ جو چاہے میرے بارے میں گمان رکھے تو گمان اچھا ہونا چاہیے وقت آخر، کہ جب اس دنیا سے جانے لگے تو یہ یقین ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بخش دے گا۔